وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد پہلا عمل یہ کیا کہ آدم علیہ السلام اٹھیں اور جاؤ فلاں فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم، اور آگے سے جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت جب پیدا کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا قد جو ہے وہ 60 یعنی 60 ذراع کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی جگہوں کو، اتنا لمبا ان کا قد تھا، جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 90 سے 100 فٹ لمبا قد تھا، اور اس سے کم ہوتا ہوتا آج ہم 5 سے 6 فٹ پہ قد کے رہ گئے ہیں، اور اس شروع میں انسان ایسا تھا۔ اسی طرح ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی شکل و صورت دی ہے جو بہت خوبصورت شکل و صورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، لما خلقت بیدی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسن دیا گیا تھا، لیکن یاد رکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایک سائیڈ پہ اس لیے مشہور ہوا کہ قرآن مجید کا وہ واقعہ کہ عورتوں نے انہیں دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس وجہ سے، وگرنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھی سب سے زیادہ وہ اصل اوریجنل پہلی چیز آتی ہے جس کو آگے کاپی کیا جاتا ہے، تو پہلی چیز میں پورے کی پوری اتم درجے میں موجود ہوتی ہے۔ تو پہلی جو اصل انسان تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، جو اپنی شکل و صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پہ پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکل سے پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی شکل کے ساتھ ہم مشابہت نہیں دے رہے، خوبصورتی میں، عمدگی میں، اور نفاست میں، اور اس جلال میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع اور بصیر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کی شکل اور صورت بھی ایک صفت ہے، اور وہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے، ہم صرف جو قرآن مجید نے آیات بیان کی ہیں کہ اللہ کا ید اللہ العلیٰ ویبقى وجہ ربک، اور یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، وجہ چہرے کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو لیکن ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سیم بندے کی طرح کا ہے یا بندہ سیم اللہ کی طرح کا ہے۔ یہ قیاس کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ ہی کیفیت، نہ ہی مشابہت، نہ ہی تمثیل، کچھ بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آئی کہ اللہ کی شکل و صورت کی طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوبصورتی اور جمال میں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جیسے ہم نے جانا تھا کہ جنت میں جو پہلی جماعت جائے گی، داخل ہوگی، وہ چاند کی طرح چہرہ ہوگا، یعنی ان کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا، یا وہ چاند کی طرح ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گول ہو جائیں گے، بلکہ اپنی خوبصورتی میں یہ ہوں گے، اور یہی مطلب ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے خوبصورت بنایا۔ آدم علیہ السلام کو جب یعنی ہو گئے، ان میں اندر روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس کے بارے میں ہم آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں جان چکے ہیں کہ فرشتوں کا جب سجدہ ہوا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور سورۃ صاد میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔
یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس تمام کی قید آگے کلہم سے، اور اسی طرح تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کے سجدہ کیا۔ یہ بات تصدیق کر دی اجمعون نے، تمام فرشتے بغیر کسی استثناء کے اور ایک ہی سیم ٹائم پہ اللہ کا حکم کر کے سجدے میں آدم علیہ السلام کے سامنے گئے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کا سجدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس کو میں ایک اعادے کے طور پہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا گیا اور بس کچھ نہیں۔ جیسے کہ ہمارے لیے کعبہ جو ہے وہ ایک قبلہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور وہ ہمارے لیے قبلہ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں، اس کعبہ کو نہیں کر رہے۔ اسی طرح نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے اپنے سامنے ایک سترہ رکھتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لا تصلی الا الی سترۃ، جب بھی نماز پڑھنی ہو تو کسی رکاوٹ کے سامنے ہو کے پڑھو تاکہ آگے سے کوئی گزرے نہ۔ تو اس رکاوٹ کو جو سامنے کوئی چیز رکھی جائے گی، وہ کرسی بھی ہو سکتی ہے، وہ چارپائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنزہ اور نیزہ بھی سامنے گاڑ لیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ چیز صلی الی عنزۃ اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو اس چیز کو سجدہ نہیں ہو رہا ہوتا، سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو اسی طرح قبلہ بنایا گیا تھا؟ یہی ایک رائے جو ہے عموماً زیادہ تر ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ یہی رائے میں نے اپنی پچھلی کلاس میں ایک رائے بتا دی تھی، اور دوسری بات میں ابھی بتانا چاہتا ہوں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو ہوتا ہے نا سجدہ دوسری چیزوں کے لیے، وہاں پہ الہ کا ذکر آتا ہے، یعنی سجدنا الی الکعبہ، ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ الہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں سجدہ لی کعبہ تو لی کعبہ نہیں ہے، ہم سجدنا للہ، ہم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجدنا الی اللہ، یعنی عربی میں لفظ الہ اور لفظ لام میں فرق ہے۔ عربی میں اگر میں اس کو یوں سمجھا دوں، ایک بات تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں، یہ انشاءاللہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ الی آدم، اور اگر میں یہ کہوں لی آدم، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے الی آدم اور لی آدم میں؟ کہ الی آدم میں ایک کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی سمت، اور لی آدم کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے۔ اب قرآن مجید نے جو الفاظ بولے ہیں وہ لی آدم بولا ہے، اسجدوا لی آدم۔ تو یہاں سے مفسرین کی دوسری رائے یہ موجود ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، حکم اللہ کا تھا۔ اب جب کسی کے لیے سجدہ ہوتا ہے نا تو اس میں اس کی کچھ عظمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی عظمت دینا چاہ رہا تھا۔ اس تعظیم کے پیش نظر، اس تعظیم بھی عبادت نہیں، وہ سجدہ ایز اے تعظیم تھا، ایز اے عبادت نہیں تھا، کیونکہ حکم اللہ تھا، اور چونکہ حکم اللہ تھا اس لیے وہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ اگر کسی اور چیز کا حکم دے دیتا تو اللہ کے حکم سے کام کیا گیا ہے، اس لیے وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن سجدہ ایز اے صرف قبلہ نہیں تھا، بلکہ ایز اے تعظیم تھا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کہ آدم صرف قبلہ تھے، ان کی اس میں عظمت کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو ابلیس نے آخر انکار کیوں کیا؟ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو اس کو کوئی انکار نہیں تھا۔ سجدہ اگر یہ آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا جاتا کہ یہ قبلہ ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، تو ابلیس کو کیا مسئلہ تھا؟ بھئی اللہ کو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں آدم علیہ السلام کی ایک تعظیم مقصود تھی،
اور وہ اللہ کے حکم سے تھی، اسی لیے ابلیس نے انکار کیا، اور قرآن مجید نے ہمیشہ الی آدم استعمال نہیں کیا بلکہ لی آدم استعمال کیا ہے۔ اسی طرح یعنی یہ آج کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ایز اے قبلہ تھا یا ایز اے عظمت تھا۔ اب ہم راجع اس بات کو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ایز اے تعظیمن تھا اور اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے وہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا تھا، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم خود منع کیا ہوا ہے، کہیں پہ سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے وہ حکم ماننا بھی اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام کو تعظیم حاصل تھی۔ ابلیس نے انکار کیا اور فرشتوں کو لی آدم بولا، الی آدم اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تھا۔ یہ بات ہم نے جان لی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ جو آیات ذکر کی ہیں، ان آیات کو تھوڑا سا جانیے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ابلیس کا انکار کیسے تھا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سورۃ حجر کی آیت نمبر 30 اور سے لے کے 43 تک کی آیات میں یہ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ سورۃ اسراء میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ سورۃ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اسی طرح سورۃ صاد میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استکبر وکان من الکافرین۔ اب ان کا خلاصہ نکالیے تو الفاظ جو نکلتے ہیں ہمیں یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ کان من الجن ابا استکبر کان من الکافرین۔ یہ جن تھا، ابا انکار کیا، استکبر تکبر کیا اور یہ کافرین میں سے ہوا۔ جن اس کی جنس تھی، اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کر دیا اور یہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ کہ جب اس نے انکار کیا ان تمام آیات سے، ایک جنات میں سے تھا، کان من الجن کے الفاظ آئے ہیں، اس نے ابا انکار کیا، یہ ابا ہے ابھی نہیں ہے، ابا اور استکبرہ اس نے تکبر کیا اور کان من الکافرین ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ ہے ان تمام آیات کو اگر ہم خلاصہ نکالیں۔ یہاں پہ جو سبب ہے اس کے منع ہونے کا کہ کس وجہ سے اس نے جو ہے وہ انکار کیا تھا تو وہ یہ آیات بتاتی ہیں۔ نمبر ایک پہلی وجہ یہ تھی قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین کہ اے اللہ میں کسی ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے پیدا کیا ہے ایک ایسی مٹی سے جو بدبودار تھی اور اس سے کھڑکھڑانے والی بن گئی تھی، اس لیے میں اس مٹی سے پیدا ہونے والے کو نہیں کرتا ہوں سجدہ۔ دوسرے آیت میں یہ کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے ان آیات میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہوا ففسق عن امر ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ وہ اپنے رب کے حکم کا نافرمان ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو میرے علاوہ، حالانکہ وہ دشمن ہے، بہت برا ہے ظالموں کا جو ہے وہ بدلہ۔ اب یہاں پہ اس کا انکار کے جو سبب تھے کہ آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، یہ سبب ہے اس کے منع ہونے کا۔ خلاصہ اب تک یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام ایز اے لینگویج کے سکھا دیے، فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، اور ایز اے امتحان کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا تو انہیں نہیں پتا تھا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور اب پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کے سجدہ کیا، ابلیس کو بھی حکم شامل تھا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کا حکم اللہ تعالیٰ کا الگ سے اس کو بھی حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس کا مطلب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب یہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے تم سجدہ کرو تو یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا، اس لیے کہ ابلیس ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اس کا نے انکار کیا، تکبر کیا، کافر ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ مٹی سے ہے، یہ صلصال سے ہے اور میں بہتر ہوں، یہ ہے اس کا مین انکار۔ اب میں ایک ایسی چیز سمجھانے لگا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی امپورٹنٹ تو نہیں ہے، بہت بڑی اہم تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو جب انسان پڑھتا ہے نا اور ایسی چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا دل ایک دفعہ دہل جاتا ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ایسی ترتیب سے، جو اب کسی بھی پہلو سے آپ ایک ترتیب نکالیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے، کسی بھی سائڈ سے کوئی بات نکالیں اور وہ بات نکل آئے، آخر اس میں کوئی چیز ہے۔ ابھی جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ سمجھنے میں تھوڑی سی، ہم سب کے سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن میں اگر جو بیان کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ میں آتا ہے، شاید کبھی کسی انسان کو یہ بات اچھی لگے اور اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس کا تعلق ہے اعداد سے، رقموں سے، یعنی اگر آپ میتھمیٹک کو جانتے ہیں، میتھ اگر اچھی پڑھی ہوئی ہے تو ان چیزوں کا سمجھنا آسان ہے، اور اگر میتھ میں ہم تھوڑا سا اکثر کمزور ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان چیزوں کا حساب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان پہ دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ میں نفل سنتوں کی بات نہیں کر رہا، صرف وہ سجدے جو فرض ہیں۔ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں تو 4 سجدے ہوتے ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو سجدے 8 ہوتے ہیں، عصر میں 4 فرض ہیں تو سجدے 8 ہوتے ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں تو فرض سجدے 6 ہوتے ہیں، اور عشاء میں 4 فرض ہیں تو سجدے 8 ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ٹوٹل بنا لیں تو یہ ایک دن اور رات میں انسان پہ 34 سجدے فرض ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگر پہلی بات، دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں مرد اور عورت پہ فرض، تو وہ 34 ہیں۔ نمبر 1 یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید میں جو سجدے آئے ہیں، چونکہ یہاں بات ہے آدم کی، ابلیس کی، سجدے کی، آدم، ابلیس، سجدہ، ہم ان 3 الفاظ کے اوپر اینالائز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا بیسک جان رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جو سجدہ تلاوت ہیں کتنے ہیں؟ 15 ہیں، 14 نہیں ہیں، 15 ہیں، کیونکہ سورۃ حج میں دوسرا سجدہ بھی ہے، اور ان چاروں کو جتنے بھی سجدے ہیں قرآن مجید میں جو سجود تلاوت ہیں وہ 15 سجدے ہیں، 15۔ یہ ہے دوسری بات ذہن میں رکھنے والی۔ تیسری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں۔ میری جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں آگے چل کے میں نے ان کے اوپر کچھ بات کرنی ہے تو پہلے میں یاد کرا دوں۔ قرآن مجید میں جو سورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید میں جو لفظ ابلیس آیا ہے، لفظ ابلیس آیا ہے، یہ 11 دفعہ آیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ قرآن مجید میں ابلیس کا لفظ آیا ہے، 11، ٹھیک ہے، 11 دفعہ۔ اور آخری بات ایک یاد رکھ لیجئے گا
کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا، نماز کے ارکان میں یہ واحد سجدہ ہے جس کے اعضاء کو فکس فگر میں لایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ تمام عبادات میں جب انسان سب سے زیادہ عاجز جس عبادت میں ہوتا ہے وہ سجدہ ہے۔ یہ سجدہ ہے جو تمام عبادات کی جڑ ہے۔ یہاں سے انسان کا وہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سجدہ کر رہا ہے۔ ایک ابلیس نے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا نا۔ تو اب یہ جو چیز ہے ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا، میں آگے باتیں کچھ کروں گا تاکہ یہ بیس رہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد 114 ہے، دن اور رات میں جو فرض سجدے ہیں وہ 34 ہے۔ ابلیس کا قرآن مجید میں 11 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لیے جو اعضاء لازم کیے ہیں وہ جو ہے وہ 34 ہیں۔ اب ذرا آئیے قرآن مجید کی پہلی آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آج ہمارے لیے تو شاید اتفاق ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے پوائنٹ سے بھی غور کرتے ہوئے آئیں گے کہ آخر قرآن مجید کی یہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہونا، برابر ہونا، ہر لحاظ سے ہونا، آخر کوئی ہے ذات پیچھے جو ان تمام کو ترتیب دے رہی تھی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 نمبر آیت ہے جس میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اور بندے پہ دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ 34۔ اب اسی آیت میں ذرا اور چیز غور کیجئے گا، شروع سے سورۃ بقرہ کے شروع سے لے کے اور قرآن مجید کی اس آیت تک یہ کلمات کو گننا شروع کر دیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اس طرح کر کے ہم سورۃ بقرہ سے شروع کرنا شروع کر دیں، تو یہاں آ کے جب ہم اس آیت نمبر 34 میں پہنچتے ہیں تو یہاں جو لفظ ابا ہے، لفظ ابا جو اس آیت میں آیا ہے، ابلیس نے انکار کیا، اس کا جو نمبر ہے وہ 510 نمبر پہ آئے گا سورت کے شروع سے، ٹھیک ہے؟ ابا یہ جو ہے وہ ابا آئے گا، اور دو چیزوں کو اگر آپس میں ضرب دے دو، دو چیزوں کو جس میں 34 وہ سجدے ہیں جو کہ دن اور رات کے فرض ہیں، اور 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، تو ان کا حاصل بھی آتا ہے 510 یہ حاصل ہے جس کا انکار کیا تھا ابلیس نے۔ یعنی ایک بات ذرا میں جیسے بتا رہا ہوں، یہ چند باتیں ایسی ہیں، میں جب باتیں پوری کر لوں گا تو شاید کچھ اس میں سے فائدہ ہو۔ پہلی آیت ہے سورۃ بقرہ میں جس میں ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، وہ آیت نمبر 34 ہے، اور 34 سجدے ہی بندے پہ دن اور رات میں فرض ہیں۔ اس میں جو انکار ہے ابا ان یکون مع الساجدین، یہ اگر ہم شروع بقرہ سے لے کے یہاں تک آئیں اور الفاظ کو گنتے آئیں تو اس کی گنتی میں تعداد بنتی ہے 510 نمبر۔ اب 510 نمبر کو اگر ہم انالائز کریں تو یہ 34 جو سجدے دن اور رات کے ہیں اور 15 جو سجدے قرآن مجید کے ہیں، ان کو آپس میں جو ہے وہ ملٹی پلائی کریں تو 15 یہ 510 نکلتے ہیں۔ وہ 510 جو ہے اشارہ ہے کہ ابلیس نے اسی سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، اور الفاظ بھی اپنی اسی ایکوریٹ صحیح جگہ پہ آیا کہ اس سائڈ سے شمار کر کے آؤ یا اس سائڈ سے شمار کر کے آؤ۔ یہ ایک نقطہ۔ اب ذرا آ جائیے آگے، ذرا لفظ ابلیس
کو جنت سے نکال دیا گیا. جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو نکال دیا گیا. اب سجدے جو انسان پہ فرض ہیں وہ 34 ہیں جو دن اور رات میں ہیں، اور 15 ہیں جو قرآن مجید کے سجدے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جائیے سورت نمبر 15 پہ. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 34 پہ. 34 اور آیت نمبر 34 اور سورت نمبر 15 پہ، اور وہ آتی ہے سورت حجر. سورت حجر آتی ہے جس کی آیت ہے، آپ دیکھ لیے گا، آیت یہ ہے قال فخرج منها فإنك رجیم. یہ سورت 15 نمبر پہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم. اب ذرا اس پہ اور تھوڑا سا انالائز کریں تو فخرج جو ہے، فخرج کے جو حروف ہیں، اخرج کے جو اس میں احرف ہیں فخرج کے، وہ اس آیت میں 11 مرتبہ ہیں. یہاں پہ ایک بات آگے کرنے سے پہلے میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں چونکہ عربی لینگویج جو ہوتی ہے نا، اس میں الفاظ کا مکرر ہونا ایک معنی رکھتا ہوتا ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں حرف اشارہ میں ذالکا اور ذاکا، ہاں ذاکا، تو الفاظ حرفوں کا زیادہ اور کم ہونا بھی ایک معنی رکھتا ہوتا ہے. یعنی اس کو جب عربی زبان کے اتنے زیادہ علوم ہیں، اتنے زیادہ فنون ہیں عربی زبان میں کہ انسان جب کھو جاتا ہے ان علوم اور فنون میں تو عربی زبان کی گہرائیاں کہاں سے کہاں جاتی ہیں، جہاں حرفوں کی صفات بھی دیکھی جاتی ہیں، موٹا ہونے میں، باریک ہونے میں، اور ان صفات کی بنیاد پہ جب وہ معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ موٹاپے کا اور باریکی کے معنی میں بھی آگے اسی طرح کر کے فٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو حرفوں کی تعداد ہے، میں نے یہ پہلے بات کرنے سے کہا ہے کہ یہ میں کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس انداز سے کہ یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ فٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. دوبارہ آتا ہوں اپنے واپس اس دوسرے موقف کی طرف کہ 34 نمبر آیت سورت نمبر 15، 34 وہ سجدے تھے جو کہ دن اور رات میں فرض ہیں، اور 15 وہ سجدے ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر ہے. اگر ہم سورت حجر جو کہ 15 نمبر پہ سورت ہے اور تو اس کی آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں تو آیت ہے قال فخرج منها فإنك رجیم. اے شیطان، جب تو نے سجدے سے انکار کر دیا ہے تو اب نکل جا، تو رجیم اور مردود ہو گیا ہے. اور آیت کا نمبر بھی 34 ہے. شاید یہ وہی سجدے ہیں جس کا اس نے انکار کیا تھا، اور وہ 15 نمبر سورت ہے کہ جو کہ قرآن مجید کے سجدوں کی تعداد ہے، اس لیے اس کو کہا گیا تھا. اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس میں کلمہ فخرج جو ہے، اس کے جو حرف ہیں فا، حمزہ، خا، را، جیم، ان کو اگر کیا جائے تو یہ 11 دفعہ اس صورت میں آئے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا، یہ فا ہے، حمزہ یعنی آگے خا ہے، را ہے، جیم ہے. اس طرح کر کے اگر ہم فا کو دیکھیں کہ یہاں فا جو ہے یہ آیا ہے فا فخرج منها فإنك رجیم. اسی طرح جو ہے یہ خراجہ کو دیکھ لیں تو یہ اس آیت میں 11 دفعہ آتے ہیں. اور اسی طرح اگر ایک اور چیز دیکھ لیں، اسی آیت کو اگر آپ گنیں تو اس میں جو حرف ہے، حرف جو ہے یہ قالا، قاف، الف، لام، فا، خا، را، جیم، ان کو گنے. میں اس وقت گننا نہیں چاہتا ہوں، صرف بتا رہا ہوں. جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ بھی 11 حرف ہے، اور جن کے اوپر نقطہ ہے وہ بھی 11 حرف ہے. اور یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں ابلیس کا لفظ جو ہے وہ 11 دفعہ آیا ہے. کہ ہم اس بات کو کہہ رہے تھے کہ 35 جو ہے 34 سجدے ہیں اور 15 جو ہے وہ قرآن مجید کے سجدے ہیں جو کہ ایز اے عبادت کے آئے ہیں. اب ہم 15 نمبر سورت اور 34 نمبر آیت دیکھتے ہیں تو قال فخرج منها فإنك رجیم. اب اس آیت کو اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو فخرج کے حرف جو ہے وہ اگر ہم گنے کہ کتنی دفعہ فا اس میں آ گئی ہے، کتنی دفعہ جو ہے را آ گیا ہے، کتنی دفعہ جیم آ گیا ہے، تو ٹوٹل 11 بنتے ہیں. اسی آیت کے وہ حرف گن لیں جس پہ نقطے آئے ہیں وہ بھی 11 ہیں.
اسی آیت کے وہ حرف گن لیں جس پہ نقطہ نہیں آیا، وہ بھی 11 ہے، اور ابلیس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے۔ تو قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہ آیت جو ابلیس کو رجیم بنا رہی ہے، مردود بنا رہی ہے، ہر لحاظ سے اپنے اعداد میں ابلیس پہ فٹ ہو رہی ہے۔ ذرا اور غور کیجئے گا۔ اب ذرا اگلی بات پہ آتا ہوں، میں نے کہا نا میں چند باتیں بتاتا ہوں، اگلی آیت پہ ذرا آتا ہوں۔ ذرا اسی پہ غور کر لیں کہ یہی جو ہم ابھی جان رہے ہیں یہ آیت سورۃ حجر میں، اگر ہم اس میں اخراج دیکھیں تو لفظ اخرج عربی میں قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، یخرج قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، یخرج جو ہے یعنی یخرج اور یخرج، یخرج اور یخرج یہ بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، اور ابلیس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے۔ اب آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایز اتفاق ہے، ایز اتفاق ہے، ہاں ایز اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو لوگ بھی یہ چیزیں نکالتے ہیں، اب آپ کو میں نے یہ پہلے بتایا ہے کہ یہ چیز کوئی بہت بڑی اہم نہیں ہے، لیکن جب قرآن مجید کے اس طرح کے اعداد و شمار پہ ہم غور کرتے ہیں تو آخر کہیں نہ کہیں جا کے ایک بات پہنچتی ہے کہ اس کلام کو جس ذات نے بنایا ہے وہ ان باریک باتوں پر کا بھی شاید خیال رکھا گیا ہو۔ اب ذرا ایک اگلی بات پہ آئیے، اگرچہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس سے تعلق بنتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والضالین تک قرآن مجید کی 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات جو بتائی جاتی ہیں یہ سبع المثانی ہیں، اور 7ویں آیت اس کی اس طرح بنتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اور پہلی آیت مانی جائے، اور ایک رائے یا غالب یہ رائے یہی کہا جاتی ہے کہ 7 آیات اس طرح بنتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ 11 آیات ہیں، اور ذرا اب ہم سورۃ فاتحہ کو ذرا اپنا جو موضوع چل رہا ہے، ہمارا موضوع 3 حرفوں پہ 3 لفظوں پہ ہے، آدم، ابلیس، سجدہ، ان 3 حرفوں پہ ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو اور مختلف آیات کو ذرا اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ آتے ہیں ذرا سورۃ فاتحہ کی طرف۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ابلیس کے اندر ہے کہ حمزہ پایا جاتا ہے، ایک با پائی جاتی ہے، ایک لام پایا جاتا ہے، کہ یا ہے اور سین ہے، اس کے مجموعے کو، اس کے گروپ کو جو ہے وہ ابلیس بولا جاتا ہے، جس میں الف، با، لام، یا اور سین ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اگر غور کریں تو الف اس میں 26 دفعہ ہے، با اگر اس میں دیکھیں تو 4 دفعہ ہے، سورۃ لام اس میں دیکھیں تو 22 دفعہ ہے، یا اگر اس میں دیکھ لیں تو 14 دفعہ آئی ہے، اور سین اگر اس میں دیکھ لیں تو یہ آیا ہے، سین جو ہے اس میں آیا ہے 3 دفعہ، اور اگر ان تمام کو آپس میں جمع کر دیں تو یہ 69 دفعہ ٹوٹل بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس 69 کو ذہن میں رکھ لیجئے گا اور آگے چلیے۔ اگر ہم آدم کے اوپر آتے ہیں تو آدم ایک الف مدہ ہے اور دال ہے اور میم ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اگر الف ہم دیکھتے ہیں جو 26 دفعہ ہے، دال اگر دیکھتے ہیں تو 4 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میم آپ دیکھتے ہیں آدم تو یہ 15 دفعہ ہے، اور اگر ہم اس کا جمع کرتے ہیں تو یہ 45 دفعہ بن جاتے ہیں آدم کے حرف۔ اب اگر آپ ابلیس کو جمع کریں تو وہ 69 ہے، اور آدم کو جمع کریں تو یہ 45 ہے، اور اگر دونوں کو جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 114 صورتیں قرآن مجید کی، جو کہ آدم اور ابلیس کے ان حروفوں کے عدد میں گھوم رہی ہیں کہ کامیاب ہونے والے آدم تھے اور ناکام ہونے والا وہ ابلیس تھا۔ اگر ہم ان حرفوں کی تعداد یہاں پر بھی غور کر لیں سورۃ فاتحہ میں کہ آدم کے الفاظ کتنی دفعہ آئے ہیں اور ابلیس کے الفاظ کتنی دفعہ آئے ہیں، میں جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ باتیں ہمیں انشاءاللہ کسی موقع پہ فائدہ بھی دے سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ان ٹوٹل کو جمع کر لیں تو 114 بن جاتے ہیں
کہ یہ قرآن مجید جس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اس سورۃ فاتحہ میں وہ جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ازل سے جو ہے وہ ایک جنگ چل رہی ہے، اس میں انسان کے لیے ہدایت کیا دی گئی ہے، یہ کلام اس کے لیے جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ اب ذرا دوبارہ ہم آتے ہیں سورۃ بقرہ کی اسی آیت کی طرف، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو کہ 34 نمبر آیت ہے۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو کہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 34 ہے۔ یہاں پہ اسجدوا 15 کے بعد آیا ہے، واو الف زال قاف لام نون لام لام میم لام الف حمزہ کاف تا، اذ قلنا للملائکہ کے حرف گن لیجئے، اور اس کے بعد جو سجدے کا حکم آیا ہے تو 15 کے بعد آیا ہے۔ 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کا اگر ذکر آیا ہے تو اس سے پہلے اگر گن لیں ان تمام حرفوں کو تو یہ 34 آ جاتے ہیں۔ اس نے 34 سجدوں سے ابلیس نے انکار کیا تھا، تو 34 حرف پورے ہونے کے بعد اس کا ذکر ابلیس آ رہا ہے اس آیت میں، جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اب یہاں پہ ایک جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ آیت جس میں ابلیس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا، تو سجدہ کا ذکر 15 حرفوں کے بعد اور ابلیس کا ذکر 34 کے بعد آ رہا ہے، اور 34 وہی ہے سجدے جس کا اس نے انکار کیا تھا۔ اب ذرا ہم اور ایک تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں ایک اور آیت پہ جو کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے تو اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو ذرا یہ دیکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 میں، نوٹ کیجئے گا 11 ہے، اور 11 وہی ہے جہاں پہ ابلیس کو جو ہے ذکر 11 دفعہ آیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کرے آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہاں پہ اسجدوا کا لفظ 34 حرفوں کے بعد آیا، ان کو گن لیجئے تو 34 حرفوں کے بعد 34 کے بعد اسجدوا کا ذکر آیا ہے، اور 34 وہ ہے جو بندے پہ دن اور رات میں فرض ہے۔ اور اگر ابلیس کا لفظ دیکھ لیں اور ابلیس کے بعد لم یکن من الساجدین کو گن لیجئے، لم یکن من الساجدین اس کے بعد کے حرف گن لیجئے تو وہ 15 بنتے ہیں۔ 34 اور 15 کا یہاں بھی ایک مناسبت آ رہی ہے اس آیت میں، جیسے وہ بقرہ کی آیت میں تھا ایسے سورۃ اعراف میں بھی ایک مناسبت آ رہی ہے کہ 34 آیات کے بعد، وہاں 15 کے بعد فرمایا اسجدوا، یہاں 34 کے بعد بول دیا اسجدوا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا، سورۃ بقرہ میں 15 کے بعد فرمایا اسجدوا، اور سورۃ اعراف میں 34 کے بعد کہا اسجدوا۔ ابلیس کو 15 سے پہلے کہہ دیا کہ لم یکن من الساجدین، حرفوں کی تعداد پہلے میں نے بات ذہن میں بٹھا دی ہے کہ 34 سجدے ہیں جو مسلمان پہ فرض ہیں، اور 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب ذرا ان آیات کے اوپر ذرا ہم تھوڑا سا 2 آیتوں میں سورۃ بقرہ اور سورۃ اس حجر کی اعراف کی آیتوں میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم ایک اور اس آیت پہ ایک اور انداز سے غور کرتے ہیں کہ یہی آیت ہے سورۃ اعراف کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں الا ابلیس لم یکن من الساجدین پہ غور کیجئے، اور فرشتوں نے جب قبول کر لیا سوائے ابلیس کے، اگر ہم یہاں پہ اس آیت کے حرفوں کو نہیں بلکہ لفظوں کو گن لیں، لفظ پورا کلمہ ہوتا ہے، مثلا سما پورا کا پورا حرف ہے، لیکن سما کے اندر 2 حرف ہیں، واو جو ہے یہ کلمہ بھی ہے اور حرف بھی ہے، لقد یہ پورا کا پورا ایک کلمہ ہے۔ اگر ہم کلمات کو شمار کریں تو یہ 16 کلمات بنتے ہیں اس آیت کے، 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ 16 کلمات بنتے ہیں۔ اگر اس میں سے ابلیس کو ایک کو نکال دیا جائے
تو ٹوٹل 15 بچ جائیں گے، اور 15 وہ سجدے ہیں کہ ابلیس کا سجدہ نکال دیا جائے تو 15 باقی اس کے آیت کے کلمات بچ جائیں گے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 کے۔ اگر اس کے حرفوں کو گن لیا جائے اس آیت کے تو وہ بنتے ہیں 73 حرف، 73 حرف، اور اگر یہاں سے ابلیس کو درمیان سے نکال دیں تو باقی بچ جائیں گے جی باقی بچ جائیں گے 68، اور 68 وہ ہیں تو 34 اور 34 کو جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 68 کا عدد۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کا زندگی کے کس موضوع سے تعلق ہے، لیکن ان باتوں کا زندگی کے اس موضوع سے ضرور تعلق ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے۔ قرآن مجید میں وہ جو عجائب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو شاید قیامت تک بھی لوگ نکالتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ باتیں ایک میں ایز اے دلیل کے نہیں پیش کر رہا ہوں، ایز اے اس بات پہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جب ان چیزوں کو تھوڑا سا سوچ لیتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس بات پہ آتا ہے کہ آخر کوئی جس ذات نے اس کلام کو پرویا ہے، ایک موتیوں کی طرح جوڑا ہے، جہاں ان چیزوں کا منع کیا گیا ہے ان کو کہیں نہ کہیں لنک، اصل میں ہم لوگ جو ہے نا عربی زبان کی لینگویج سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، اور عربی واحد زبان ہے جس کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ جو اصل عربی تھی اس کی بجائے نئی عربی جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہے کہ جدید عربی سیکھو۔ ان باتوں میں سے صرف اتنی بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے حروف کے تعداد، کلمات کے تعداد جن لوگوں نے حسابات نکالے ہیں، یہ نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نکال رہا ہوں، یہ بہت سارے حسابات نکالنے والوں نے جو نکالے ہیں، تو قرآن مجید کے جو الفاظ کے اندر بات بیان کی جاتی ہے وہ ساری باتیں ان سے میچ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور یہ جس انداز سے پروئی گئی ہے لازمی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مفہوم ضرور پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو اس وقت مکالمہ ہوا، اس میں سب سے پہلے تو ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہاں پہ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کا سوال یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جواب یہاں پہ آ رہا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسی طرح سورۃ صاد کے اندر فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ ابلیس کا جواب یہ ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہی جواب خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورۃ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اب ذرا دیکھیں 3 جگہوں پہ سوال ہے، ما منعک الا تسجد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ سوال ایک ہے، ایک جواب میں یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے، ایک میں یہ ہے کہ میں آگ سے ہوں اور مٹی سے یہی ہے، یہاں سے بھی وہی ہے لیکن انداز یہ ہے کہ مٹی کو حقیر کر کے ذکر کیا کہ جس مسنون بو والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ابلیس کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہاں پہ ذکر کرنا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جن الفاظ پہ مخاطب کیا، نمبر 1 سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، فاہبط منہا، اس پہ آگے چل کے بہت لمبی بحث ہونی ہے اس لفظ پہ، اور اس پہ بہت بڑی بات ہونی ہے۔ قال فاہبط منہا صیغہ واحد کا ہے
اور مخاطب صرف اور صرف ابلیس ہے، جسے کہا گیا جیسے ہی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے، تو اللہ کا حکم صادر ہوا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لیے کوئی حق نہیں کہ تو تکبر کرے، جاؤ نکل جا، فَخْرُجْ، ذرا نوٹ کیجئے دوسرا الفاظ بھی، یہاں فَاهْبِطْ مِنْهَا اور یہاں پہ فَخْرُجْ انک من الصاغرین، تو چھوٹے یعنی ذلیل لوگوں میں سے ہے، صاغرین میں سے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 13 میں۔ اچھا، یہ ان الفاظ کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان پہ جا کے بات ہونی ہے۔ اب یہاں پہ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى يوم الدین۔ اسی طرح سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، دو الفاظ آئے ہیں ابلیس کے بارے میں، ایک ہے حبوط فہبط اور ایک ہے خروج، اور آگے چیز کیا ہے؟ منہا ضمیر مؤنث کی ہے، اس کون سی جگہ سے نکل جا، آیا جنت ان سے یا سماء ان سے؟ یہ سماء ایک لفظ ہے جو کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، جس کو ہم آسمان کہہ سکتے ہیں، جس کی جمع السماوات آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے جنتن ہے جس کی جمع جو ہے وہ جنات آتی ہے۔ اب یہاں پر جو منہا کا جو ہے مرجع فخرج منہا، آسمان سے یا جنت سے؟ آسمان سے یا جنت سے؟ غالب رائے جو مفسرین یہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ابلیس کا نکلنا آسمانوں سے ہے، آسمانوں سے۔ قال فخرج اور حبوط اور خروج دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے آرڈر ہے، ایز اے یہ نہیں ہے کہ اب انسان کہے کہ یہ جی یہ جو خروج تھا بس یہ مانا تھا اور یہ تھا، یہ حقیقتاً حبوط اور خروج آ رہا ہے، اور حبوط اور خروج جو ہے غالب رائے یہی دی جاتی ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ ان کا آسمانوں سے نکلنا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ذرا چلیے، اب ابلیس آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابلیس اس فرصت میں فوری استغفار کی طرف نہیں آتا ہے، بلکہ ابلیس فوری طور پہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، فوری جواب آ جاتا ہے جاؤ تجھے مہلت دے دی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب فرشتے بنائے، ابلیس بنایا، جنات بنائے، تو یہ قیامت کا دن اس دنیا کی ایک انتہا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہونا ہے، یوم البعث ہے، یہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ اب تو ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، ابھی تو جن اور فرشتے ہیں نا، ابھی تو زمین پہ ابھی آبادی نہیں نہ شروع ہوئی ہے، تو قیامت کا پہلے سے تذکرہ ہو جانا، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس چیز کا مقرر کیا ہوا ہے، اور فرشتے بھی اور ابلیس بھی جانتا ہے کہ ایک یوم البعث آنا ہے، جب یہ ساری کی ساری کائنات کو لپیٹ دیا جانا ہے۔ تو ابلیس نے کہا مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سورۃ صاد میں بیان فرمایا، اور فرمایا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم، وہ خاص مقرر وقت تک۔ اسی کو سورۃ حجر میں بیان فرمایا اور کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اب اگر ان آیات پہ غور کرے تو تمام جگہوں پہ مفہوم ایک ہی ہے کہ ابلیس نے فوری کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اور اچھا یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، اس پوائنٹ کو نوٹ رکھنا ہے، آگے چل کے میں نے اس پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے ابلیس۔ اور یہ مکالمہ کب ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے سجدے کے فوری انکار کے بعد، اور وہاں پہ اسے حبوط جو ہے وہ فوری جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔
کہ قال فاہبط منہا اتر جا، نکل جا، اور نکلتے نکلتے وہ مہلت مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جیسی اس کو زندگی مل جاتی ہے تو اب وہ اپنے مقصد کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیل۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 62 کے اندر یہ ایک خاص آیت ہے کہ وہ یعنی اس انداز سے مہلت مانگتا ہے کہ اے اللہ یہ جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، اگر تو مجھے زمین پہ قیامت کے دن تک مؤخر کر دے تو میں اس کو اور اس کی ذریت کو لَأَحْتَنِكَنَّهُ سب کو پھسلا دوں گا، ہلاک کر دوں گا سوائے تھوڑے سے۔ ابھی تو صرف آدم علیہ السلام سامنے تھے، ذریت تو تھی نہیں۔ ابلیس کا یہ کہنا، اس کا مطلب ابلیس کے پاس یہ سابقہ معلومات ہے کہ یہ آدم، اس کی ذریت اور اس کو سب کچھ کو جو ہے وہ بنایا جانا ہے اور آگے یہ پھیلنا ہے، اسی لیے ان آیات میں وہ اپنے مقصد کو آگے بیان کرتا ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 16۔ ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ یہ بیان ہے اس کا سورۃ اعراف کے اندر اس انداز سے کہ اے اللہ بسبب اس کے کہ اغویتنی کا استعمال کرتا ہے ابلیس اللہ کی طرف کہ اللہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہی میں ڈالا، نسبت کرتا ہے اللہ کی طرف، جبکہ یہ ابلیس کا دوسرا جرم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ان کے لیے صراط مستقیم کے سامنے بیٹھوں گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سابقاً یہ تمام فرشتوں کو معلومات دے چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک صراط مستقیم بنانی ہے۔ پھر ابلیس کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کی دائیں سائڈ سے، وعن شمائلہم ان کی بائیں سائڈ سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان کے اکثر شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ سورۃ اعراف کے نمبر 17۔ اسی طرح سورۃ صاد میں بھی مضمون یہ بیان فرمایا اور وہاں قسم دے کے کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ سورۃ صاد میں قسم اٹھاتا ہے فبعزتک۔ اسی طرح آگے سورۃ حجر میں بھی اگر غور کریں تو وہاں پر بھی قال ربی بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ مکالمہ آسمان پہ ہو رہا ہے، ابھی تک آدم علیہ السلام کو زمین پہ جنت میں یا زمین پہ نہیں بھیجا گیا، ابلیس وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بات ہو رہی ہے زمین کی، زمین پہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سابقہ معلومات دے چکا ہے کہ زمین پہ اتارا جانا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے نیک بندوں کے جو مخلص ہوں گے، جنہیں چن لیا ہوگا۔ یہ ابلیس کا مقصد ہے۔ اب اس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 18 میں یہاں پر پھر فخرج منہا کے الفاظ آ رہے ہیں، گویا کہ نوٹ کریں اس بات کو، سجدے سے انکار کیا فہبط منہا، ٹھیک ہے، فخرج منہا، آگے زندگی کا مطالبہ کیا اور زندگی ملنے کے بعد اپنی وجہ بتاتا ہے، اللہ نے اجازت دے دی قیامت تک کی زندگی، پھر اب اللہ تعالیٰ سے وہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور آگے سے پھر جواب وہی ملتا ہے فخرج منہا، نکل جا، مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو اور تیری پیروی کرنے والے جتنے ہوں گے میں سب سے جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ یہ ہے سورۃ اعراف میں۔ اور سورۃ صاد میں بھی کیا بیان فرمایا قال فالحق والحق اقول،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور حق ہی کہا جائے گا کہ جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں کے سے سب سے جو ہے وہ بھروں گا۔ سورۃ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جو تیرے پیچھے لگیں گے گمراہ ہونے والے، اور ان کا ٹھکانہ سب کا جہنم ہوگا۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ، سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اسی طرح فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ سورۃ اسراء جس کو ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا جا اذهب۔ اب ذرا اس پر غور کر لیجئے گا، ان الفاظ کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے آگے بیس رکھنی ہے، اور اشارہ کر دیتا ہوں جب ابلیس کا حبوط ہو گیا تو جنت میں وسوسہ کیسے ڈالا، باقی کیسے رہ گیا آسمان پہ، یہ آگے اشکال آنا ہے جس کا اس لیے میں نے یہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اذهب فمن تبعك منهم، جس نے بھی تیرے پیچھے لگا تمہاری جہنم پورا تمہارا اس میں جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ واستفزز من استطعت منهم، کھینچ کے لے آ جن کی بھی تم طاقت رکھتے ہو اپنی آواز کے ذریعے، اپنے لشکر جو کہ سوار ہو یا پیادہ ہو، بخیلک اس لشکر کو بولا جاتا ہے جو سوار، اور رجلک جو پیادہ ہو۔ فرمایا اپنے سارے لشکر کو جو بھی تیرے پیروکار ہیں۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے ابلیس کا پہلے سے ایک جتھا موجود تھا، جب یہ آسمانوں میں تھا تو اس کا باقاعدہ ایک جتھا تھا، ایک اس کا مجمع تھا جس میں اس کے جنات ہوتے تھے جن کا یہ رہبر اور رہنما تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے لشکر کو کھینچ کے لے آ اور میرے ان بندوں کے مال اور اولاد میں شریک بن جا، ان کے ساتھ ناجائز طریقے سے اولاد اور ناجائز طریقے سے مال جو ہے وہ بنائے ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان دھوکہ ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد اب ذرا کلام پہ غور کیجئے، ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ بیان کیے، فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا اذْهَبْ فَاذْهَبْ، جا نکل جا۔ اب ابلیس کو اب کیا باقی تصور رہتا ہے کہ کیا ابلیس اس حکم کے بعد وہاں پہ رہا ہوگا آسمان پہ؟ منہا زمین کا مرجع جنت کی طرف ہے یا آسمان کی طرف ہے؟ اگر ہم اس کو جنت کی طرف مراد لیں تو جنت میں تو ابھی آدم علیہ السلام تو داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو سجدہ اور ابلیس سے ہو رہا ہے، ابھی تو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، گویا کہ اس سے مراد آسمان ہے۔ منہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے السماء ہے، آسمان سے نکل جا، السماوات آسمانوں سے نکل جا، یہ اس کی طرف خطاب ہو رہا ہے۔ اور ان تمام آیات میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ لفظ ابلیس 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 آیا ہے۔ جی اس لفظ ابلیس پر بھی ایک بات ہونی ہے، اس لیے میں اس کو پکا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اب ابلیس سے جیسی مکالمہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام گھوم جاتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ اکبر، نوٹ کیجئے، ایک جلدی ایک بھراؤ، ابھی بات چل رہی تھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا ابلیس نے، ابلیس کو جو ہے وہ نکال دیا، اب کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب آدم اور آدم کے ساتھ زوجہ بیوی ایڈ ہو گئی۔ قرآن مجید نے اب جنت میں جا کے حضرت حوا پیدا ہوئی یا جنت سے پہلے پیدا ہو گئی؟ جیسے ہی ابلیس کی بحث ختم ہوتی ہے آیات کے اندر تو آیات فوری کی فوری پھر جاتی ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ اعراف
فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، سورۃ طٰہٰ۔ اور سورۃ بقرہ میں وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اب یہاں پر ان آیات میں کلام کا بدلاؤ کیا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی خطاب دو لوگوں کو ہو گیا، جس میں حضرت آدم کے ساتھ زوجہ ایڈ ہو گئی۔ آیا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اماں حوا جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ جنت میں جا کے پیدا ہوئی یا جنت سے پہلے پیدا ہوئی؟ کیا ہے ان آیات کے نتیجے میں ہم کیا اخذ کریں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام جنت سے پہلے پیدا ہوئیں، دخول سے پہلے، اور اگر دخول سے جنت میں داخلے سے پہلے داخل ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، تو پھر سجدہ اکیلے آدم کو تھا یا حضرت حوا کو بھی تھا؟ سجدے میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب انکار ہوا تو ابلیس کا ذکر موجود ہے۔ جب جنت میں داخلے کی بات آتی ہے تو وہاں دو شخصوں کی آ جاتی ہے، جس میں آدم اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، واللہ اعلم، ایک رائے یہ ہے کہ حضرت حوا جنت میں جانے سے پہلے پیدا ہوئیں، اور دوسری رائے ہے کہ جنت میں جانے کے بعد پیدا ہوئیں۔ اچھا جی، جنت میں جانے کے بعد اگر پیدا ہوئیں تو آیات کا انداز جو ہے وہ ادخل نہیں آتا بلکہ اسکن آتا ہے۔ ان آیات پہ غور کیجئے گا، ان آیات میں قال یا آدم ادخل انت وز اسکن انت، اسکن 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 آتا ہے، اسکن آتا ہے۔ سکون میں اور دخول میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام داخل اکیلے ہوئے ہوں اور جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں پہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی ہوں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، اس میں دونوں طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور غالب اشارہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں ٹھہرا دیا، جنت میں داخل ہو گئے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد تب جا کے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش پہ آتے ہیں تو سورۃ نساء کی پہلی آیت اس انداز سے ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جس بات کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آدم اور حوا کی خلقت کا درمیان میں ٹائمنگ ہے، اس لیے سورۃ زمر کی آیت کو کوٹ کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم کا استعمال کیا ہے، اور ثم وہ ہوتا ہے جب کلام کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ اب یہ جو ثم ہے یہ بات بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نفس واحد ہے، اور نفس واحد کے کچھ ٹائم بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں پھر دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے تو جو ہمیں عموماً بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی بیس ہے ایک حدیث جسے امام بخاری نے 3331 نمبر پہ اور مسلم نے 1468 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کا سب سے اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو کسرتہو، آپ اس پسلی کو توڑ دو گے، وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، پس عورتوں کے ساتھ اچھائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا کے پیدا ہونے میں رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اور سونے کے بعد جیسے اٹھو تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے وہ عورت بیٹھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پسلی سے پیدا کی تھی۔ یاد رکھ لیں، واللہ اعلم، ایک رائے یہ ہے کہ پسلی سے حقیقتاً اللہ نے انہیں نکالا، ٹھیک ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے خلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ وخلق منہا، یعنی اللہ نے ایک نفس سے جس سے تمہیں پیدا کیا، اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے انہیں نکالا۔ کیفیت کیا ہے اللہ عالم، جو ضلع والی بات ہے، جو پسلی والی بات ہے، یہ اور چیز ہے، اس کا پیدائش سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث اصل میں ایز اے نصیحت کے آئی ہے، اور اس میں مشابہت دی گئی ہے عورت کو پسلی کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ کا معنی یہ ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح بنائی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ خلقت عربی زبان میں خلقت من ضلع یعنی خلقت مثل الضلع، یہ اس کا معنی ہے، اور یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح بنی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھائی کرو، یعنی ان سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایز اے نصیحت، ایز اے عادت، ایز اے طبیعت کے بیان کی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کا اشارہ ہے عورت کی اصل پیدائش کی طرف۔ یہ رائے واللہ عالم زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کا باقاعدہ پسلی سے نکلنا یہ تعبیر نہیں کیا، خلق منہا زوجہا بیان کیا، اور یہ حدیث اس کو ہم نصیحت کے معنی میں لے کے آئیں گے اس انداز سے کہ عورت جو ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، نہ یہ ہے کہ اس کی اصل پیدائش کی طرف اس کا ذکر ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق یہ نہیں بتاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، بلکہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جو صحیح ہے، کیونکہ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا شروع اور آخر میں آ رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس عبادت کا حکم دیا ہو سوائے ایک چیز کے کہ فلاں ایک درخت ہے اور اس سے نہیں کھانا ہے، اور شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطان جو ہے وہ تجھے گمراہ کرے گا، بس۔ گویا کہ جو باقی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے احکامات دینے ہیں وہ زمین میں آنے کے بعد دیے جانے ہیں۔ وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی ایکسٹرا آرڈر ابھی نہیں دیا سوائے 2 آرڈر کے کہ اس درخت سے نہیں کھانا، اور اس کو جو ہے وہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، یہ 2 حکم دیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ کہ آدم علیہ السلام کو وہ وسوسے میں ڈالتا ہے، اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان فرمایا ہے، سورۃ اعراف کے اندر اس وسوسے کو تو اس انداز سے بیان فرمایا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سورة اعراف کی آیت نمبر 20 سے 21 کہ شیطان نے ان دونوں کو آدم اور حوا کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ پوشیدہ گویا کہ لباس دیا تھا. اب یہاں پہ کلام مخفی ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو ان کو جنت کا لباس عطا فرمایا اور اس جنت کے لباس میں ان کو جو ہے وہ پہنایا گیا تھا. اب یہ لباس جو ہے وہ جنت کا ایک لباس جو ہے وہ آدم اور حوا کے لیے بہت بڑی فخر کی بات تھی جو شیطان اس لباس کو اتروانا چاہتا تھا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. یہ ایک مقصد ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ شیطان اس جنت کے لباس کو انسان سے اتارنا چاہتا تھا کہ جو اللہ نے انسان کو لباس دیا ہے. یاد رکھ لیجئے دنیا میں، جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں، انسان کے علاوہ، ایک حضرت انسان کے علاوہ کون سی مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے؟ کیا جانور لباس باقاعدہ پہنتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، یعنی جن کا باقاعدہ. لیکن انسانوں کے لباس بنانے کی بڑی بڑی یعنی انڈسٹری ہے، وہ کمپنیز ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تب سے اس کے لباس شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں ڈالنے کے لیے بھی اس کا ایک لباس ہے جس کو کفن بولا جاتا ہے. زندگی کے اس پورے مرحلے میں اس کا ایک لباس چلتا ہے، اور یہ لباس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا فرمایا. یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمایا تھا، جو انسان کی زینت تھی، شیطان اس لباس کو اتروانا چاہتا تھا. وجہ بیان کی لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے جو تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم جو ہے وہ فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. گویا کہ یہ پہلے سے علم ہو چکا تھا. نوٹ کریں اس بات کو، پوائنٹ نوٹ. او تکون من الخالدین، یہ پوائنٹ ہے اس طرف کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو جنت میں داخلہ ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا ہے تو جانا زمین پہ. یہ نہیں ہے کہ آدم نے غلطی کی تب ہم زمین پہ آئے. نو، آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ شروع میں جب فرشتوں سے بات ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب آدم علیہ السلام کو جب سجدے کے بعد، یعنی فرشتوں کے سجدے کے بعد جو جنت میں بھیجا گیا، گویا کہ اشارہ ہے دو باتوں کی طرف. ایک یہ بات ہے کہ انسان کو بتانا ہے کہ تیرا اصل گھر یہ ہے، یہاں پہ تو نے آنا ہے. یہ ایک تمہیدی داخلہ تھا، نہ یہ ہے کہ یہ پرمنٹ دخول تھا. تمہیدی داخلہ تھا، یعنی گویا کہ ایک جو ہے وہ تمہید کے طور پہ، دکھانے کے طور پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں یہاں خالدن نہیں ہوں. شیطان نے آ کے ورغلایا کہ او تکون من الخالدین، کہ اللہ تعالیٰ نے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم خالدین میں سے نہ ہو جاؤ. لیکن انسان اپنی طبع میں جو کہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ اچھائی کی طرف جاؤں، تو آدم علیہ السلام تو خالدن ہونا چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ جنت میں ہو جاؤں. تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا اور کہا کہ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. وقاسمہما، اور قسم دے کے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین. یہاں سے ایک بات نوٹ کیجئے جو اگلا پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اور شیطان کا یہ مکالمہ آمنے سامنے ہو رہا ہے. آیات یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ان کے بالمشافہ ہے، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے.
اب یہ آیت اگر ہم اس کو خلاصہ نکالیں اس آیت کا، اگر ہم خلاصہ نکالیں اس آیت کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جو پوائنٹ آئے ہیں ہمارے سامنے، نمبر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لباس عطا فرمایا، اور یہ لباس شیطان اتروانا چاہتا تھا، شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ لباس اتر جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ لم یکن من الخالدین، لم یکن من الخالدین، من الخالدین، کہ وہ اس ہمیشہ جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہیں آئے ہیں، یہ ان کو پہلے سے پتا تھا۔ اس آیت سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ آیا، اور شیطان نے ناصح بن کے ان کو ورغلایا۔ اب اسی طرح ہمیں اس بات سے یہ بھی ایک تیسرا پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے، یہ جو کلام تھا، الکلام بین آدم و شیطان، یہ جو کلام تھا کانا مشافہن، یعنی آمنے سامنے تھا، مشافہتن، کہ آمنے سامنے تھا، الکلام بین آدم و شیطان کانا مشافہتن، کہ ایک دوسرے کے سامنے کلام ہو رہا تھا، یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اگر ہم اس پہ بھی غور کریں تو اس میں بھی الفاظ جو آیت کے ہیں وہ یہ ہیں، سورۃ طٰہٰ کے اندر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس پہ ہمیشگی ہو اور ایسی بادشاہت ہو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی شیطان کا وہی مقصد موجود ہے۔ اب ان آیات کے اوپر اگر غور کریں تو ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا، ان سے آ کے بات کی، اور یہاں پہ ایک بات کی طرف میں نفی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نفی یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے آدم کے پاس آیا، پھر اس کے بعد حضرت حوا کے پاس گیا، اور حضرت حوا کو چونکہ عورت تھی ان کو بتایا، ان کو پھسلایا، اور پھر حضرت حوا نے آ کے آدم کو اس بات پہ مجبور کیا کہ تم درخت کھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہو کے درخت کو کھایا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آیات میں یا آدم یا آدم یا آدم کے الفاظ آ رہے ہیں کہ شیطان نے بالمشافہ جو کلام کی تھی وہ آدم علیہ السلام سے کی تھی، وہ حوا علیہ السلام سے نہیں کی تھی۔ اب اس وصفے کے بارے میں تھوڑی سی آیات ہم اور دیکھ لیتے ہیں، اور آیات کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، اور رب نے آواز دی کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ سورۃ طٰہٰ میں قال یا آدم هل أدلك على شجرة الملك وشجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة، یہاں لا تأکلا نہیں آیا بلکہ ولا تقربا آیا ہے کہ قرب جو ہے اس درخت سے وہ بھی منع تھا، نہ یہ ہے کہ صرف کھانا منع تھا۔ اکلا کے اندر جو ہے اکلا منہا کا ضمیر آیا ہے، منہا من الشجرہ، اس میں درخت سے براہ راست کھانے کا ذکر موجود ہے، نہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کا کوئی پھل اور ثمر بھی ہو، یا اس درخت کے براہ راست پتے بھی جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہوں۔ اور الفاظ آگے ہیں فلما ذاق الشجرہ، پہلے لفظ ذوق آیا ہے، انہوں نے فلما ذاق الشجرہ درخت کو چکھا، اور چکھنے کے بعد پھر اس میں رغبت ہوئی، اور پھر فأکل منہا، پھر اس میں جو ہے وہ کھانا کیا۔
اور جب ان کا لباس اتارنے کی باری آئی ہے تو الفاظ ہیں ینزع عنہما لباسہما، یہاں نزع کی جگہ پہ ینزع کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس نزع میں تدریج اور آہستگی تھی، یعنی یکدم لباس نہیں اترے بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اترے ہیں۔ فعل مضارع کو لایا گیا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یہاں پہ نزع کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ استعمال ہوا ہے تو ینزع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں اگلا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں میں ابھی پوائنٹ کو نمبر وائز تو نہیں کر پا رہا ہوں لیکن باتیں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کو بعد میں نمبر وائز کیا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ یہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا؟ صحیح احادیث میں آیات قرآنی میں اور احادیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ ہاں کچھ صحابہ سے یا کچھ ایسے جو اہل کتاب یا بنو اسرائیل کے روایات آئی ہیں ان سے کسی نے کہا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ یہ انگوروں کے جو ہے وہ بیل تھی اور انگوروں کے بیل سے جو ہے وہ کھانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ دنیا میں انگور سے آگے جو ہے وہ آ کے خمر اور شراب بنتی ہے اور وہ جو خمر اور شراب ہے وہ انسان پہ حرام ہے۔ الغرض یہ سارے کے سارے آراء ہیں، کسی کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی ایک ایسا درخت تھا جس کے اوپر شجرہ بولا جا سکتا ہے اور اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور اب آتے ہیں ایک اگلے بات کی طرف کہ میں آپ سے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے سے حکم دیا تھا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا فخرج منہا فخرج منہا فاہبط منہا فاہبط فخرج، دو طرح کے الفاظ بولے گئے ہیں۔ تو کیا ابلیس کو جب وہاں سے نکال دیا گیا اور فخرج منہا ہا ضمیر کا مرجع آسمان ہے یا جنت ہے، تو جب ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا سجدہ کرنے کے نہ کرنے کے فوری بعد، اور وہاں پہ ابلیس نے مہلت مانگ لی اور اب اس کو نکال دیا گیا، اب ابلیس وہاں سے نکل چکا ہے، اس کا حبوط ہو چکا ہے، اس کا خروج ہو چکا ہے، فخرج ہو چکا ہے، فاہبط منہا فخرج منہا ہو چکا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں جا چکے ہیں، تو وہ کون سا ذریعہ تھا جس میں وسوسہ آ کے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ڈالا؟ کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس کے پاس جیسے آج کل ایک وائرلیس کا سسٹم ہے، سمجھنا آسان ہے، تو ایسی ایک روحانی کنیکشن تھا کہ ابلیس نے جنت کے باہر سے رہتے ہوئے جنت کے اندر آدم علیہ السلام تک وسوسہ جو ہے وہ ڈالا۔ ایک پوائنٹ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے جنت کے باہر کسی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور آدم علیہ السلام کو اندر آواز پہنچ رہی ہوگی تو اس نے جنت سے باہر کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام سے کلام کی۔ کچھ ایسی اسرائیلی روایات یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں تھے اور ابلیس جنت سے باہر تھا، تو ابلیس جو ہے وہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا اور سانپ کے منہ میں داخل ہونے کے بعد جنت سے اندر داخل ہو گیا اور وہ فرشتے جو نگہبان تھے جنت کے دروازے پہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں، خرافات ہیں، اس طرح کر کے وہ جنت، جبکہ اللہ نے اس کو تو آسمانوں سے نکال دیا۔ فخرج منہا کا لفظ پہلے سے بولا جا سکتا ہے، جا چکا ہے۔ کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فخرج اور فاہبط منہا بول دیا ہو، اب اس کے پاس اتنی جرت ہو کہ وہ جنت میں آدم کے پاس پہنچ جائے؟ کیا وہ کوئی ایسا اس کو اختیار موجود ہو کہ واپس آسمان پہ اور پھر جنت میں اس کا کوئی لنک اور رابطہ ہو جائے، جس میں وہ اپنے اس پاور سے ایسا تصور؟ دیکھیں میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ سمجھیے وسوسہ کیسے ہوا، ابلیس کی پہنچ آدم تک کیسے ہوئی، جبکہ اس کو تو سجدے کے فوری بعد کہا دیا فخرج منہا فاہبط منہا۔ جی
اب ذرا آئیے اور آیات کو اس نظریے سے پڑھیے، اور ہم آیات کو جب اس نظریے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ واضح ہوتا ہے۔ غور کیجئے ان آیات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورۃ بقرہ میں۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اس جنت سے جو ہے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا زمین پہ، اور وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا ایک وقت تک۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ 37 میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات لیے، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت نمبر 38 آتی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ نوٹ کریں اس بات کو، پیچھے 36 میں آیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پہ دشمن بن کے ایک دوسرے کے جاؤ، اور آدم کی توبہ جو ہے وہ اس حبوط کے بعد آ رہی، کیونکہ فتلقا، فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتی ہے۔ یہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کے فتلقا اس کے بعد ہے، گویا کہ یہ حبوط پہلے ہو چکا ہے، اور اتارا جانا کا آرڈر آ چکا، اب کہیں کہ آرڈر آ چکا تھا لیکن ابھی اترے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی انسان کہہ سکتا ہے لیکن آرڈر آ چکا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کلمات لیے، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر اگلا خطاب آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ان سورۃ بقرہ پہ غور کیجئے تو حبوط 2 دفعہ آیا ہے۔ حبوط کا مطلب اتر جاؤ، 2 دفعہ ذکر ہوا ہے، ایک پہلے جمع کے صیغے کے ساتھ اور پھر دوسرا جمع کے صیغے کے ساتھ، اور دوسرے جمع میں جمیعاً کا ذکر ہے جبکہ پہلے جمع میں جمیعاً کا ذکر نہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس پہ ہی غور کیجئے گا کہ آدم کو کلمات ملے اس پہلے حبوط کے بعد، کیونکہ فاتلقا فا آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کر کے توبہ کی تھی وہ اس آرڈر کے بعد تھی۔ اب ذرا سورۃ اعراف پہ غور کیجئے گا۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 13 میں قال فاہبط منہا، نوٹ کریں مفرد کا صیغہ ہے، فاہبط منہا، اتر جا تو اکیلا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تم تکبر کر، فخرج دوسرا لفظ آ گیا، پہلے آ گیا فاہبط اور دوسرا لفظ آ گیا فخرج، انک من الصاغرین، تو چھوٹے اور ذلیل لوگوں میں سے۔ سورۃ اعراف کے آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، شیطان آگے سے، ابلیس آگے سے مہلت مانگ لیتا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال لخرج منہا مذموما مدحورا۔ نوٹ کریں اس آرڈر کو، شیطان سے ہی مکالمہ ہو رہا ہے، مذموم مدحورا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فخرج فہبط اخرج کے بعد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اگلی آیت نمبر 20 کے الفاظ پہ غور کیجئے، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما، شیطان نے وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے جو ہے وہ سطر کو ظاہر کر دے، اور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور، دھوکے میں ڈال دیا، انہوں نے درخت کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اب وہ کلمات آتے ہیں
قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب اگلا پھر آرڈر آتا ہے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الارض ومستقر ومتاع الى حين. اب نوٹ کیجئے اس آیت 24 پہ سورۃ اعراف کے اندر غور کرتے ہیں تو پہلے فہبت منہا شیطان کو مفرد کے صیغے کے ساتھ، فخرج منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، اخرج منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، آدم تم جاؤ جنت میں رہ جاؤ، اور پھر اینڈ پہ پھر آتا ہے اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اچھا ان آیات سے بھی کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کا اترنے کا حکم پہلے ایک دفعہ آیا، پھر آدم کو جنت میں داخل کرا دیا، پھر آدم علیہ السلام درخت سے کھا بیٹھے، پھر اترنے کا حکم پھر بھی آ گیا. جی اب آگے چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اوپر غور کریں. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فلا يضل ولا يشقى. اگر تو آپ ان آیات کے اندر وہ پوائنٹ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھے تو میں اس بات کو 5 پوائنٹ میں طے کروں گا. کتنے پوائنٹ؟ 5 چیزوں میں اپنی اس بات کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں. نوٹ کیجئے گا اس 5 پوائنٹ کو. نمبر 1 پہلا پوائنٹ آتا ہے اور قرآن کہتا ہے، پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، اینڈ پہ خلاصہ نکلے گا اور پھر ایک چیز سامنے آئے گی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدہ کرنے کا آرڈر آیا تو انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے. لفظ نوٹ کرنا کیا ہے؟ ابلیس ابلیس ابلیس. فسجدوا الا ابلیس. سورۃ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الا ابلیس الا ابلیس. سورۃ حجر میں فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس لم ابى ان يكون مع الساجدين. سورۃ اسراء کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سورۃ صاد کی آیت نمبر 73 سے لے کے 76 تک غور کرو تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. اب یہاں سے کیا بات ملی؟ سجدہ کرنے سے انکار کس نے کیا؟ میں یہ پوائنٹ یاد کرانا چاہتا ہوں، تب جا کے بات سمجھ آئے گی. یہ ساری وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس. کون تھا؟ لفظ ابلیس 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 آیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے پہلا پوائنٹ. اب آئیے ذرا اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ آتا ہے دوسرا پوائنٹ قال فاہبط منہا. فاہبط منہا سورۃ اعراف میں فاہبط منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، اور آگے وہ اپنی مہلت مانگتا ہے ربی انذرنی ربی انذرنی ربی انذرنی فلاں فلاں، یہ ساری آیات میں، لیکن صیغہ مفرد کے ساتھ فاہبط منہا. سورۃ حجر میں قال فاخرج منہا، نکل جا فانک رجیم، فاخرج منہا. اللہ اکبر. اور سورۃ اسراء میں قال اذهب، اذهب کا لفظ آیا، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. سورۃ صاد میں قال فاخرج منها. نوٹ کریں فاخرج منها. اچھا اب ان آیات پہ میں دوسرا پوائنٹ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو الفاظ بولے فاہبط منہا فاخرج منہا، فاہبط منہا فاخرج منہا. دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا،
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے لفظ اس کو بولا ہے فاہبت فخرج فاہبت فخرج فذهب اذهب جا نکل جا اتر جا دفع ہو جا رجیم ہے تو مردود ہے تو اس نے مہلت مانگی جا تجھے مہلت دے دی گئی. اگلا پوائنٹ آتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیتا ہے اور الفاظ ہیں اس پوائنٹ میں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ یہ تیسرا پوائنٹ ہے. ثالثاً ثم يأتي الامر الالہی لآدم وزوجته السكن في الجنة جنت میں ٹھہرنے کا آرڈر آ گیا. تیسرا پوائنٹ میں یاد کرانے کے لیے پہلا پوائنٹ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. دوسرا پوائنٹ ابلیس کو خروج اور حبوط کا اور ذہاب کا حکم آ گیا. تیسرا پوائنٹ آدم کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا. اب آئیے چوتھا پوائنٹ. اب ابلیس وصف سے ڈالتا ہے اور آیات ذکر کرتی ہیں. شروع ہونے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. لفظ کیا چینج ہوا ہے؟ قرآن مجید کا بیان کیا چینج ہوا ہے؟ الا ابلیس ابا الا ابلیس ابا الا ابلیس ابا واستکبر. اور یہاں پہ وسوسے کی بات آئی تو اللہ نے نام کس کا لیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. الشیطان کلام کا سٹائل بدلتے دیکھیے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ ہے جو انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا انداز بدلا اور ابلیس کا لفظ ختم ہوتا ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. سورۃ اعراف میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کے اندر آگے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا. 22 میں آتا ہے وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ. اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں آتا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اب آپ یہاں پہ ڈائریکٹ ایک سوال کریں گے کہ کیا ابلیس اور شیطان میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. ابلیس کون ہے اور شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے انکار پہ ابلیس 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 ذکر کیا. وسوسے کی تمام آیات میں اللہ نے شیطان 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 کا ذکر کیا. لفظ ابلیس نہیں آ رہا. فوسوس الیہ ابلیس یا آدم لا یفتننکم ابلیس ایسا نہیں کہا بلکہ الفاظ آ رہے ہیں الشیطان الشیطان الشیطان. چینج ہو گیا کلام کا انداز. ایک دفعہ دوبارہ آیات میں سامنے کر رہا ہوں اور آیات پہ غور کیجئے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 میں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 22 میں وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورۃ اعراف کی 27 میں یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اب یہاں پہ لفظ ابلیس نہیں آ رہا. اور اب آئیے واپس آ جائیے اور سورۃ بقرہ کی اب آیات پہ ایک دفعہ پھر پڑھیے اس ذہن کو رکھتے ہوئے کہ ابلیس اور ہے اور شیطان اور ہے. اور ان آیات کو پھر پڑھیے سورۃ بقرہ کی وہ آیات فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. شیطان نے فسلا دیا اور اللہ نے سب کو کہا اتر جاؤ زمین میں تم دشمن ہو وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے. آدم علیہ السلام کو کلمات ملے اور توبہ کی اور پھر اللہ نے سب کو کہا اہبطوا جمیعا سب اتر جاؤ. جب پہلے انہیں اتارا جا چکا تھا تو یہ دوسرا اتارا جانا جمیعاً میں کیا تھا؟
اب ذرا ان باتوں کا خلاصہ سنیے۔ نمبر 1، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ نمبر 2، ابلیس اکیلے کے لیے حبوط اور خروج کا لفظ آیا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ، آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ چوتھا وصفہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آیا اور پھر سب کے لیے حبوط جو ہے وہ آ گیا، اہبطوا جمیعا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، اور اللہ نے ابلیس کو فوری اسی وقت سجدے کے بعد دھدکار دیا، اور ابلیس شخص واحد اکیلا تنہا آسمان سے اتار کے زمین پہ پھینکا دیا گیا، دھدکار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ لیکن اس ابلیس کا ایک لشکر ہے جس میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور یہ جنات اور شیاطین جو ہیں یہ اب بھی اس وقت آسمانوں پہ جاتے تھے اور آسمانوں پہ رہتے تھے، اور یہ جو ابلیس سرغنہ ہے اس کی فوج ہے، جس فوج میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اور ابلیس کے اندر جو ہے، غور کیجئے گا آیات کے اندر شیاطین لفظ کہاں کہاں پہ گزرا ہے قرآن مجید میں۔ اب آیات پہ ذرا غور کیجئے گا، ابلیس کے شیاطین کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیاطین جن پہ بولا گیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 71 میں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي أَرْضِ الْحَيْرَانِ۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30 میں فریقا هدى وفریقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 68 میں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ۔ اسی طرح 83 میں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، سورۃ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ۔ اسی طرح سورۃ مومن میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 210 میں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 221 میں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، سورۃ صافات کی آیت نمبر 65 میں طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، سورۃ صاد کی آیت نمبر 37 میں وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ ان تمام آیات میں شیاطین بمانہ جنات آئے ہیں۔ ان تمام آیات کو پیش کرنے کا مقصد کہ لفظ شیطان بمانہ جن کے آتا ہے، جنات کے معنی میں آتا ہے، اور یہ جنات جو ہیں لشکر ہے اس ابلیس کا جس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ اسراء کی آیت نمبر 64 میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 95 میں فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اب ذرا خلاصہ نکالیے ان آیات کا، تو کیا لگتا ہے کیا ابلیس نے وصفے میں ڈالا تھا آدم علیہ السلام کو؟ کیا ابلیس کی بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے؟ نہیں، ابلیس فرد واحد کا نام ہے جو جنات کے اس شیاطین کے اس لشکر کا بڑا سربراہ ہے۔ اس کو دھدکار دیا گیا تھا
اور اس نے اپنے فوجی کرندوں کو، اپنے جنود کو، اپنے لشکر کو، اپنے جنات کے ذریعے آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے مکالمہ کیا تھا، اور وہ وقت وہ تھا جب آسمان پہ جنات جاتے تھے اور کلام کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے مشافہتاً کلام ہوئی۔ یہ ایک رائے آپ سمجھ لیجئے، میں ایسا نہیں ہوں، آپ میرے پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو آیات اس انداز سے کہ ابلیس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جب وسوسہ آیا ہے تو وہاں لفظ چینج ہو گیا ہے اور لفظ شیطان 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 آ گیا۔ معروف اور جمہور کی رائے مفسرین کی یہی ہے کہ ابلیس نے وسوسہ ڈالا تھا، لیکن جب ہم ان آیات کو اس انداز سے پرو کے دیکھتے ہیں تو جہاں وسوسے کی بات آتی ہے وہاں پہ لفظ شیطان آ جاتا ہے اور لفظ ابلیس نہیں آتا۔ واللہ اعلم، میں اس میں کوئی پختہ رائے دینے کے حق میں نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ان مفسرین جو ان کتابوں کی تفسیر لکھ چکے ہیں انہی کے اندر آمنا و صدقنا کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے، لیکن قرآن مجید کے انداز کو بھی فالو کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ابلیس کو سجدے سے انکار کرنے کے بعد مردود دھدکار دیا گیا، اور دھدکارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اسے اتار دیا، اور جب زمین پہ اتارے گئے تو اس وقت اکیلا ابلیس اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے درخت بھی کھا لیا تو اب دوبارہ سے آدم علیہ السلام کو اور وہ جو شیطان کا سارا لشکر تھا اب اس کو اکٹھے کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب اگر یہ آپ مفہوم سامنے رکھتے ہیں تو اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سورۃ بقرہ کی ان آیات پہ اب غور کریں تو اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا۔ اب یہاں پہ اگرچہ جمع کے صیغے کے ساتھ آرڈر ہے، لیکن یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے اس شیطان پہ، کیونکہ اس کی تفسیر قرآن مجید کی باقی آیات میں مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اہبط اخرج اہبط اخرج، سوائے سورۃ بقرہ میں کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا، اور یہاں پہ حکم اکیلے اس ابلیس کو ہے کیونکہ اس واقعے کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور پھر کہا زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب یہ جو دوسرا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا آتا ہے، یہاں پہ لفظ جمیعاً، اب یہاں پہ پہلے میں لفظ جمیعاً نہیں آیا اور اب دوسرے میں آ کے لفظ جمیعاً آ گیا ہے، تو یہاں پہلے میں جمیعاً کا نہ آنا اور دوسرے میں جمیعاً کا آنا اس بات کی طرف بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ آیت نمبر 38 میں سورۃ بقرہ کے اندر جہاں 2 دفعہ حبوط آیا ہے، پہلا حبوط اکیلا شیطان کے لیے تھا اور دوسرا جمیعاً سب کے لیے تھا۔ اب ذرا ان 2 آیتوں کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں آدم کی جو ہے وہ توبہ ہے اور وہ دعا اور جنت میں ٹھہرنا ہے، اور جنت کے بعد جب دوبارہ حبوط آیا ہے یعنی اہبطوا کا خطاب آیا ہے، یہاں جا کے آدم علیہ السلام کو اور وہ جو شیاطین وسوسے کرنے والے تھے، جو ابلیس کی فوج اور کرندے تھے، انہیں جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا اور اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امید ہے کہ جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا کافی حد تک جو ہے ہمارے سامنے پہنچ چکی ہوگی، کہ بات آیات کے اندر ہمیں پتہ چل، کیونکہ یہاں پر مفسرین کے اندر ایک تھوڑا سا کھینچتانی نظر آتی ہے کہ ابلیس نے کیسے وسوسہ ڈالا، اس کے پاس یہ پاور تھی، وہ کیسے داخل ہو گیا۔ بھئی ایک چیز کو جب اللہ نے مردود کر دیا، کیا ہو سکتا ہے کہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ابلیس کو جو ہے فخرج منہا فہبط منہا بول دیا ہو اور پھر دوبارہ وہ جنت میں پہنچ گیا آدم کے پاس، اور کلام بھی آمنے سامنے ہے، کلام آمنے سامنے مشافہ ہے۔ اے آدم میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، اے آدم میں تیرے لیے خیر خواہ، اور جنت میں جا خیر خواہ بن کے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اس وقت ان شیاطین پہ شیاطین پہنچ جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آسمان تک تو یہ نبی کے آنے تک چلے جاتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جن تسلیم ہم کر چکے ہیں کہ جنات ہیں، یہ اس پہ ایمان لا چکے ہیں، یہ پہلے ہمارا موضوع پورا گزر چکا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک آسمان تک چلے جاتے تھے، اور اس سے پہلے آسمان تک آگے بھی چلے جاتے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب وہاں سے اتارا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے شیاطین سب کو کہا گیا فخرج منا، یعنی اہبطوا جميعا، اب سارے کے سارے جو ہے اتر جاؤ۔ امید ہے کہ اب یہاں پہ بات یہاں آ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں یہاں سے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ یہ اگر پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور وہ پوائنٹ یقیناً میں نے اشارے میں تو بتا ہی دیا ہے، لیکن اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا پہلے سے یہ کنفرم تھا کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور زمین پہ ہی انہوں نے جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت میں داخل کیا، یاد رکھیں دو آیتوں میں تضاد نہ پیدا کریں، کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور دوسری آیت میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو جنت میں ٹھہر۔ اب جنت میں ٹھہر اور زمین پہ رہ، یا تو یہ تصور کریں کہ وہ جنت زمین پہ تھی اور وہ جنت المأوى اور جنت الخلد نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے جب سفارش کے لیے انسانیت جائے گی تو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے وہ جو معصیت میں درخت کھا بیٹھا تھا اسی کی وجہ سے تو اس جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو وہ حدیث اس بات کی طرف ہے کہ وہ جنت المأوى تھی۔ جنت مأوا یعنی جنت مأوا وہ جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ایمان والوں کا وہ تھا، یہ جنت کوئی اور باغ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں صرف اس اعتراض سے نکلنے کے لیے کہ ابلیس نے کیسے وسوسہ ڈال دیا، اس جنت میں کیسے پہنچ گیا۔ وہ جنت اس لیے وہ جنت تھی ہی کوئی دنیا کی جنت، جبکہ صحیح ہے کہ وہ جنت المأوى ہے اور آدم علیہ السلام اسی میں تمہید کے طور پہ داخل کیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام کا ابدی وہاں پہ نہیں تھا۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس غفلت میں یا اس دھوکے میں آ گئے کہ اس نے کہا میں تجھے یہاں پہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے بنا دیتا ہوں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ میں آئے ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں تو وہ تو کہتے بھائی میں آئی ہمیشہ کے لیے ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ ہم جنت میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں اور بعد میں ہمیں زمین پہ جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ امر ان آیات سے نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جب میں نے آیات کو شروع میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو ایک آیت بطور تمہید کے ذکر کی تھی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 جس میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں وہ تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو زمین بنائی ہے نا، زمین یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، آسمان تو بنایا ہی نہیں، یعنی وہ جنت نہیں بنائی تھی۔ اب یہاں پہ سوال ایک اور آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے وہ معصیت نہ ہو، یعنی وہ جو ہو گئی تھی معصیت درخت کا کھانا وہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی زمین پہ اتارا جانا تھا؟ کیا اس کا جواب؟ اگر آدم علیہ السلام کا وہ درخت کا کھانا نہ کھاتے تو کیا پھر بھی زمین پہ اتارا جانا تھا؟ جی ہاں، وہ آئے ہی زمین کے لیے تھے۔ اب وہ جو آیت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے ہیں اس آیت میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ نہیں کہا فَتَكُونَا مِنَ الْمَطْرُودِينَ وَتَكُونَا مِنَ الْمُخْرَجِينَ فَتَكُونَا مِنَ الْحَابِطِينَ، کوئی ایسے لفظ نہیں بولے بلکہ بولا کیا بولا؟ ظالمین نہ ہو جانا۔ یہ نہیں کہا کہ کھا لو گے تو اتار دیے جاؤ گے، یہ پتہ ہے کہ اترنا ہے، یہ جو منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے جی ظلم کا نتیجہ تو اتارا جانا ہی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اتارا جانے کی وعید نہیں کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ توبہ مشروط تھی اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر بھی جنت سے نکال دیا؟
آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لیا اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر بھی جنت سے نکال دیا۔ یہ کون سی توبہ قبول ہے جس میں جنت سے نکال دیا گیا؟ گویا کہ جنت سے نکالا جانا ایک الگ بحث ہے اور آدم علیہ السلام کا اس لغزش کا ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، اور اس لغزش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ایسے انبیاء ہیں جن انبیاء علیہم السلام سے کچھ ایسے الفاظ ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے تھے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں پر بھی ظلمت نفسی آیا تھا، آدم میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقع میں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے واقع میں بھی اللہ تعالیٰ کا الفاظ کیا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام کے واقع میں بھی انی کنت من الظالمین، موسیٰ علیہ السلام کے واقع میں بھی رب انی ظلمت نفسی، آدم علیہ السلام کے اندر بھی آدم علیہ السلام کے واقع میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، جیسے سورۃ بقرہ میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ لہٰذا یہ نظریہ رکھنا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور ہم زمین پہ آ گئے، یہ والا نظریہ درست نہیں ہے۔ یہ نظریہ پہلے سے برقرار تھا کہ انسان نے زمین پہ جانا ہے، اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی عزت اور تکریم کی گئی اور اس کو جنت میں کچھ ٹائم کے لیے ٹھہرایا گیا کہ یہاں تیرا آنا ہے۔ اب وہ جو جنت میں لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، فغفرنا، ہم نے معاف کر دیا، فتاب علیہ۔ اور جب اللہ کی طرف سے معافی آ جائے تو اس گناہ کا ذکر کرنا یا اس کو گناہ کہنا بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب معافی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اس معافی کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے اس گناہ کو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یقیناً پتہ ہے یا اس بارے میں سنا ہوگا کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ انسان ازل سے گنہگار ہے، انسان فطرتاً گنہگار ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ انسانیت کا جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اس وجہ انسان فطرتاً گنہگار ہے، اور انسان جو ہے پھر اس گناہ سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسانیت کے اس گناہ کے بدلے میں وہ جو ہے وہ سولی پہ جو ہے وہ چڑھائے گئے، اور اس گناہ کی جو پیداش میں جو ہے وہ ان کی توبہ، یعنی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اور اسی طرح پھر انسان چونکہ ازل سے گنہگار ہے تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کا ایک خاص پانی، خاص چشمہ ہوتا ہے جس میں بچے کو نہلاتے ہیں، جس کو وہ بپتسمہ یا کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں، جو اس کو نکالا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ عیسائی بن چکا ہے اور اس سے جو ہے وہ گناہ سے پاک ہو چکا ہے۔ کون سے گناہ؟ جو ازل سے انسان پہ لگا ہوا تھا۔ لیکن قرآن مجید جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان ازل سے گنہگار نہیں ہے،
جنت سے نکالا جانا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پتا تھا، فرشتوں کو پتا تھا، ابلیس کو پتا تھا۔ ابلیس کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذریت کو گمراہ کروں گا، ان کو گمراہ، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے پہلے بتایا کہ میں نے اس کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے اور زمین پہ جا کے اس کو آباد کرانا ہے، تو جنت میں ان کا داخلہ ایز اے تمہیدن تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام کو ان کی جو ہے وہ درخت کھانے کے بعد توبہ کو قبول فرمایا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ نازل فرمایا۔ اب یہاں سے کچھ آگے واقعات ان کے نازل ہونے سے پہلے کے یا نازل ہونے کے اور بھی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاسز میں چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے، فاکتبنا مع الشاہدین، جو گواہی دینے والے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔